अध्यक्ष जी, सभी साथियों, मैं सबको सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ। और बस अब ठीक है। देखिए, ऐसे मिला करो कि करें लोग आरज़ू, और ऐसे रहा करो कि ज़माना मिसाल दे। वो हमारे कोटियाल जी यही सहयोग है। सहयोग सोसाइटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि सबको आपस में लेके चलने का जो आपका तरीक़ा है और ये सोसाइटी है, ये बहुत बड़ा काम है। आज इसकी बहुत ज़रूरत है। बहरहाल आपकी गुफ्तगू के बाद आपने कविता सुनाई, आंचल के बारे में कहा। एक शेर है कि ऐसा लगता है कहीं पास बहुत पास है, ऐसा लगता है कहीं पास बहुत पास है तू, सरसराती है हवा जब तेरे आंचल की तरह। तो ये आंचल खत्म हो गया। अब बच्चे आंचल का मतलब ही नहीं जानते, ठीक है? वो कपड़े पहनते हैं, इधर से फटे हुए उधर से फटे हुए। एक शेर है कि फटे लिबास तन पे अजीब लगते हैं, फटे लिबास तन पे अजीब लगते हैं, बच्चे अमीर बाप के फकीर लगते हैं। तो नशे की बात हुई। एक शेर है कि आपने बताया गुजरात आप गए थे। नशे से बचना ही चाहिए, वो बुरे हों या अच्छे हों, बुरा और बुरा हो जाता है। और सिगरेट से ये शुरू होता है। एक शेर है कि खूब कह गए मियां अब्दुल रऊफ, खूब कह गए मियां अब्दुल रऊफ, सिगरेट एक तरफ है आग और दूसरी तरफ बेवकूफ। कैसे बचना चाहिए। और शराब एक ऐसी बीमारी है कि ये और जितनी भी चीज़ें हैं वो इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन शराब ऐसी बीमारी है, ये ऐसी चीज़ है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। उस आदमी को तो जो पहुंचाएगी पहुंचाएगी, दूसरे को ज़रूर पहुंचाएगी। उसमें जो है वो बीवी और बेटी का फ़र्क भूल जाता है और बहन भाई का फ़र्क भूल जाता है। बहरहाल ये आप सब लोग हमारे से बेहतर समझते हैं, लेकिन ये शेर है कि चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय, चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया थी। आदमी अपनी दुनिया बर्बाद कर देता है। बहरहाल कोरोना, ये सोशल डिस्टेंसिंग एक टर्म है, तो ये गलत टर्म है। ये जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशली सब कनेक्टेड रहते हैं, फिजिकल डिस्टेंस रखना है। उस दौर में आशिकों को भी नहीं मिली कोई डील, उस दौर में आशिकों को भी नहीं मिली कोई डील, कोरोना अमिताभ को रेखा का बंगला सील। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग इसका ख्याल रखना। दूसरी बात, डॉली की घर तक मुस्कुराती भी गई आप ठीक हो गया। देखिए दूसरी बात
بات یہ ہے کہ اس میں جو امیونو بوسٹرز آئے ہیں یہ بھی غلط ہے. امیونٹی جو ہے وہ انیٹ ہے, اندر سے ہے. نیچر نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لے خود. ہم لوگ اس طرف جانتے ہی. اب یہ جو سائز ہے ہاتھ کا, یہ آپ کی ہائٹ کا سائز بھی ہے. یہ جو انگوٹھے کا سائز ہے یہ آپ کی ناک کا سائز بھی ہے. یہ جو پلس ہیں ہم یہاں سے دیکھتے ہیں, یہ ہیموگلوبین چیک کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو پارٹ ہے آپ کے ہاتھ کا, یہ آپ کے شو کا سائز ہے. 206 بونز دی ہیں اللہ نے. کیوں دی؟ کیا ضرورت تھی؟ یہ جو فسٹ ہے آپ کی, یہ کہاں کا سائز ہے؟ کسی نے دیکھا نا آپ کے؟ دل کی نہیں غلطی, یہ آنکھیں ہیں ساری. یہ جا کے نہ لڑتی تو وہ گرفتار نہ ہوتا. بلا وجہ ہم لوگ اس کو ہارٹ کا کہتے ہیں. یہ ہارٹ کا سائز نہیں ہے. کسی کو کیا پتا کیا سائز ہے؟ یہ جو ہے آپ کے ساکس کا سائز ہے. پہلے جو ہے اس کو جانتے تھے لوگ, اگر ساکس کی ہیل اور ٹو ایسے ملا کے ناپتے تھے, اگر یہ ایسے آ گیا تو یہ ساکس کا سائز ہوتا ہے. یہ ساکس کا سائز ہے. زبان اللہ نے ایک ایسی نعمت دی ہے کہ اس سے اگر غلط کھائیں گے, ذائقہ آتا ہے تو آدمی لیتا ہے. ہم لوگ جیب کہنے لگتے ہیں. جیب جانور کے پاس ہے, انسان کو اللہ نے زبان دی اور پہلے دن سے اسے بولنے کی طاقت دی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ غلط ہے یہ بات. روتا نہیں, وہ پکارتا ہے آپ کو. اس کے آنسو نہیں نکلتے, اس لیے کہتے ہیں کہ وہ روتا نہیں ہے. وہ پکارتا ہے. اللہ نے وہ تکلیف ہی نہیں دی اس کو پیدا ہوتی ساتھ اسے بچوں کو ہم تکلیف دے گا. وہ پکارتا ہے آپ کو. اور جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ خاموش پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ پکارے گا تو دوسرا جانور اٹھا کے لے جائے گا اس کو. یہ سہیوگ سوسائٹی جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ اللہ نے ہر دور میں ہر چیز بدلتی رہی, لیکن ہر دور میں ہر چیز بدلتی رہی لیکن ایک درد محبت ہے جو پہلے کی طرح ہے. یہ انسان کے دل میں انسان کے لیے محبت ڈالتی ہے. وہ چیز ہمیں پیدا کرنی ہے اپنے لیے, اور جس دن وہ پیدا ہو جائے گی تو کسی کا کسی سے جھگڑا نہیں رہے گا. لیکن جھگڑے روز ہیں. سب سے بڑا جو ڈیوائڈ ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہے, سب سے بڑا. اس کے بعد ساس بہو کے جھگڑے. جو کل کی تھی بہو وہی آج کی ساس ہے. جو کل کی تھی بہو وہی آج کی ساس ہے. پھانس اس کے پاس تو بانس اس کے پاس. یہ جھگڑا ہے. آپ بتلا رہے تھے چھوٹا بھائی بڑا بھائی. کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک فارسی کا مقولہ ہے جو تو سمجھیں گے نہیں اس کو, لیکن چھوٹے بھائی سمجھیں کہ سوگ باشد برادر خلق نہ باشد, کہ آدمی کتا بن جائے چھوٹا بھائی نہ بنے. وہ ایسی حالت اس کی ہو جاتی ہے. الہی میرے دوست ہوں خیریت سے, الہی میرے دوست ہوں خیریت سے, کہ کیوں گھر میں پتھر نہیں آ رہے ہیں. تو یہ دوستی کا حال ہے.
اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم آپس میں کس طرح سے محبت سے رہ سکتے ہیں، اور ہر بیماری کی جڑ یہی ہے، محبت نہیں۔ اس لیے آپس میں نا اتفاقی ہوتی ہے کہ موسموں کی سازش سے پیڑ پھل تو دیتے ہیں، موسموں کی سازش سے پیڑ پھل تو دیتے ہیں، نفرتوں کے پھل لیکن ذائقہ نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کی ہر چیز میں ذائقہ چاہیے، تو آپس میں محبت سے رہنا پڑے گا۔ بہرحال ہمالیہ ڈرگ کمپنی، ہمالیہ ویلنس کمپنی اب اس کا نام ہو گیا ہے۔ تو ہمالیہ ویلنس کمپنی جو ہے، سب سے پہلی بات کوئی اینیمل پروڈیوس یوز نہیں کرتا۔ بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم اینیمل پروڈیوس میں گنتے نہیں۔ شہد ہے اینیمل پروڈیوس، دودھ ہے اینیمل پروڈیوس ہے، گھی ہے اینیمل پروڈیوس ہے، بہت سی ہربز ایسی ہیں، اب لاکھوں سی جو لگائی جاتی ہے اس کی وہ بھی اینیمل پروڈیوس ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اینیمل پروڈیوس ہے۔ تو ہم کوئی بھی اینیمل، یہ شنکھ بسنت، موتی کشتی آپ جانتے ہیں، یہ سارے آیوروید کے اندر ہیں۔ آیوروید کے اندر ماس ادھیائے بھی ہے، لیکن کوئی بھی ہم لوگ اینیمل پروڈیوس استعمال نہیں کرتے۔ دوسرا، کسی بھی اورل میڈیسن میں شراب کا استعمال، الکوہل کا استعمال نہیں ہے۔ آج کے دور میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب ہم نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، بخشی صاحب یہاں بیٹھے نہ ہو ان کی صحبت میں۔ اب جو جتنے بھی سینیٹائزر ہیں سب میں الکوہل ہے۔ تو جو بھی اورل میڈیسن ہیں ہماری، ان کے اندر کوئی بھی اینیمل پروڈیوس نہیں ہے، کوئی الکوہل نہیں ہے۔ ایک پروڈکٹ یہاں پر بونسان لگی ہوئی ہے۔ یہ سن 72 میں ہمارے جو فاؤنڈر چیئرمین تھے منال صاحب، انہوں نے وہ پروڈکٹ بنائی۔ بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں، نیولی بورن بیبیز کو، تو ہم سب لوگ ان کو کیا دیتے تھے؟ گٹی کے بعد گرائپ واٹر، اس میں الکوہل ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ نیولی بورن بیبی کو آپ الکوہل دیں گے کہ نہیں، تو پھر یہ پرسکرائب کریں گے، تو بونسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو یہ ہوگی۔ دیکھیے نیچر نے جہاں یہ سب چیزیں دی، وہاں زبان سے بھی ڈائگنوسس بدلا ہے۔ سارے ڈائگنوسس تو نہیں بیان کیے جا سکتے، لیکن ایک ڈائگنوسس آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کسی کو پیلیا ہو جائے، جانڈس ہو جائے، تو اس کی زبان کیسی ہو جائے گی؟ پیلی ہو جائے گی۔ پھر بھی وہ علاج نہیں کرے گا تو آنکھیں پیلی ہو جائیں گی۔ پھر بھی اگر اس کا لیور ٹھیک نہ ہوا تو جلد پیلی ہونی شروع ہو جائے گی، اور پھر بھی نہ وہ مانا تو پھر تو پیارا ہوگا کسی کو۔ تو یہ 4 وہ لگی ہوئے ہیں یہاں پر زبان کی، اس کو جو ہے دیکھیے گا، کلک کر لیں آپ۔ اس میں ایک وائٹ ہے، 2 وائٹ ہیں۔ کوئی بھی انفیکشن اگر ہوگا باڈی کے اندر تو زبان کے اوپر وائٹنس آ جائے گی، کوئی بھی انفیکشن ہوگا۔ اور کرونا اگر کسی کو ہے تو تھک لیئر آف وائٹنس اس کی زبان پر آ جائے گی۔ یہ جو چوتھا ہے یہ کرونا کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دور تھا کہ یہ کہتے تھے زبان دکھلائیے، آدمی دیکھنا تھا، لیکن اب ایسے نہیں دیکھنی چاہیے۔ یہ مرر لگائیے، گھر کے کام کرنے والے دوسرے لوگ، ان کو آپ کہیے کہ زبان دیکھیے،
وہ اپنی زبان دیکھیں، آپ کو بھی پیچھے سے نظر آ جائے گی. اگر اس کی زبان کے اوپر وائٹنس ہے یا اپنی زبان کے اوپر ہے، صبح جب اٹھیں تو پہلا کام رنس کرنے سے پہلے اپنی زبان دیکھ لیجیے. یہ ہے اس کا پہلا معاملہ. ٹھیک ہے، اگر ہے وائٹنس تو کوئی انفیکشن ہے، اور اگر تھک لیئر آ گئی خدا نخواستہ کسی تو کووڈ ہو گیا اس کو. ٹھیک ہے. اب نیچر جو ہے چاہتی ہے کہ انسان خود جو ہے ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے سب سے پہلے ریفلکس ایکشن. ایک دم کوئی چیز سامنے آئے گی آدمی ہاتھ روک لے گا، آنکھ کے سامنے آئے گی آنکھ بند کر لے گا. ٹھیک ہے. ناک میں جانے لگے گی چھینک آ جائے گی، پھیپھڑے میں پہنچ گئی تو کھانسی آئے گی، پیٹ میں پہنچ گئی تو اس کو ایکسپیل کر دے گا اس کا من. بلڈ میں اگر پہنچ گئی تو وہاں پر ٹی سیلز ہیں، فیگوسائٹس ہیں، بہت سارے سیلز ہیں جو اس کو مارنے کی کوشش کریں گے. وہ بھی نہیں اگر مرا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے فیور آئے گا. ہیٹ سے باڈی اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس میں اتنی ہیٹ ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ وہ آدمی مر جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نیچر انیٹ پروٹیکشن ہے. آپ کرونا کے دور میں یاد کریے کہ ایک بھی پاگل کوئی نہیں مرا. جتنے گھوم رہے تھے وہ سب گھوم رہے تھے. اور کیوں تھا ایسا؟ کیونکہ انہوں نے اتنا انفیکشن کھایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اثر ہی نہیں ہوا ان کے اوپر. امیونٹی وہ ہے، وہ امیونٹی ڈیولپ ہوئی ہے. ہم لوگ گول گپے کھلائیے، خوب خوشی خوشی کھا لیں، اور وہ کیسے بن رہے ہیں ایسے ہاتھ ڈالا لو وہی کھاؤ. نالی کے اوپر پانی کون سے چاہیے؟ منرل واٹر. گول گپا ادھر نہیں دیکھتے کیسے بن رہا. یہی کسی فارنر کو کھلا دیں، یہ پینٹ کے پائچے نیچے سے باندھنے پڑیں گے ورنہ سب گندا کرتا ہوا چلا جائے. اس لیے کیوں ہمیں کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ کیونکہ ہم نے وہ انفیکشن جو ہے وہ کھایا ہوا ہے، ہماری باڈی نے رجسٹر کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ یہ سمجھیے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو اسٹرانگ بنانا ہے. امیونٹی تو اسی سے آئے گی کہ باڈی کے جو سیلز ہیں وہ اس کو ریکارڈ کر لیں اپنے پاس. جس بیماری کو وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں، جتنے بھی ویکسین لگائے جاتے ہیں، اب اس سے ڈر رہے ہیں لوگ ویکسین سے. اب تو سب کو لگ گیا، لیکن بڑا ڈر تھا کہ یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اس کو جو ہے ویکسین کو بچوں کو 10 ویکسین بتلائے جاتے ہیں. وہ سب وہی وائرس جو ہے ڈیڈ اور الائیو وہ جو ہے انجیکٹ کیا جاتا ہے. تو باڈی اس کو رجسٹر کر کے جب پھر آتا ہے وہ انفیکشن کے طور پر تب اس کو مار دیتی ہے. اب نیا ویریئنٹ آ گیا. اب سے 10 دن پہلے امریکن سائنٹسٹ نے اور امریکہ کی گورنمنٹ نے اس کو اناؤنس کیا کہ 90 دن کے اندر وہ اتنا پھیل جائے گا کورونا. BA.7 جو نیا ویریئنٹ وہ جو ہے 10% دنیا کی آبادی ختم ہو جائے گی. 10% دنیا کی آبادی 90 میں سے 10 دن تو نکل گئے، 80 ڈیز رہ گئے. چائنا کا کیا حال ہے، جاپان کا کیا حال ہے. 5 کنٹریز میں زبردست پھیل گیا. اس میں امریکہ بھی ہے، ارجنٹینا بھی ہے. ہمارے یہاں بہت کم نمبر ہے ایسا. ہمارا یہ خود کا بھی تجربہ ہے، کیونکہ ہمارا یہ پروڈکشن ہے یہ اسینشیل سروسز میں ہے. ہم 2 یونٹ دیکھتے ہیں، ایک دہرادون کا ایک دلی کا. تو ہمارے پاس سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں.
سیکیورٹی والے کی وجہ سے کھول بھی دیتے تھے. سڑکیں سنسان, یہ بیریئر سب اٹھے ہوئے, صرف گاؤں کے لوگ ادھر ادھر ملتے تھے کھڑے, ورنہ سڑکیں خالی بالکل. وہ بھی سڑک پہ نہیں آتے تھے, پولیس مانتی تھی. تو ہم نے وہ بھی وقت دیکھا جب پیدل نکل پڑے لوگ, اور کتنے خوش ہوئے. ہم گاڑی میں بھر کے لے جاتے تھے سامان, بانٹتے تھے ان کو. حالت ان کی خراب ہوتی تھی, صابن بانٹ دیے کھانے کی, کوئی بسکٹ بانٹ دیے. اتنے ارے ہمالیہ کا صابن ہے, ہمالیہ کا صابن. تو وہ ہم نے بھی دیکھا. بہرحال بات یہ ہے کہ موت جو ہے اس سے یہ آنی تو ہے ہر ایک کو, لیکن عزت کی موت آ جائے. 3 طرح کی موت سے پناہ مانگنی چاہیے. دب کے مرنا, کچل کے مرنا, اور ڈوب کے مرنا. ایسے جب آدمی مرتا ہے تو اس پہ جنازے کو آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا. ابھی جن کی ڈیتھ ہوئی اس کے لیے ہم لوگ سب کھڑے ہوئے ہیں. یہ صرف انسان کو ہی فطرت دی ہے. اچھے کام کرے, اچھے کام کرے گا تو اس کو یاد کریں گے. وہ کچھ سوسائٹی کے لیے کر گیا ہوگا تو اس کے لیے کام کریں گے, اس کے لیے دعا کریں گے. ورنہ اس نے کچھ نہیں کیا آپ کے لیے, آپ کھڑے ہو رہے ہیں اس کے لیے. کیوں؟ اب ارتھی جا رہی ہے, وہ یہ تو بیٹھ کے کہہ نہیں سکتے تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ, اسے وہیں چھوڑ کے چل دیں گے. اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ جب اٹھاؤ میری میت معاف کر دینا مجھے. جب اٹھاؤ میری میت معاف کر دینا مجھے, ہے سفر میرا تمہیں ناحق پریشان کر دیا. اس لیے کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنا چاہیے. یہ وہ سوسائٹی کر رہی, کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہی ہے سب کے لیے. سب کو آپس میں ملا دینا, محبت سے بات کرنا, یہ ہماری سبھیتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, ورنہ کون کس کو پوچھ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم یاد رکھیں. اب جو سوالات تھے, ایک تو ہم نے یہ بتا دیا کہ ہمالیہ میں کوئی اینیمل پروڈیوس نہیں ہوتا. اب آپ نے جو بتایا اسٹینڈرڈ کس چیز کا بنا ہے. اب بال کرشن جی سے ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے. انہوں نے ایک دن ایک شیشی ہماری طرف بڑھائی, کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ گو موتر ہے, ہم نے اس میں سے بدبو نکال دی, اس کو ریفائن کر دیا. ہم نے کہا اب جب یہ گو موتر ہی نہیں رہا تو کیا فائدہ اس کا, اس سے آپ یہ رکھیے. تو آج کل جو مینوفیکچرنگ ہے, اب آپ کو اندر کیوں نہیں لے گئے کہ وہاں آپ کو پہلے ڈس انفیکٹ ہونا پڑے گا. آپ کو ایک گاؤن پہننا پڑے گا, کیپ پہننی پڑے گی, ماسک پہننا پڑے گا, گلوز پہننے پڑیں گے, تب آپ اندر جا سکتے ہیں. وہ سوریہ تاپی, چندرما تاپی, اوشما تاپی, یہ سب ختم ہو گیا. اب ہیپا فلٹرز لگے ہوئے ہیں. 5 مائکرون 3 مائکرون پیورٹی کی ایئر اندر جائے گی تب اس میں کام ہوگا. یہ سیپٹک کنڈیشنز کے اندر آدمی مینوفیکچرنگ کرے تب وہ مینوفیکچرنگ ہوگی. اب ہم گوبر کو کھانے کے لیے کہہ دیں گے. آبادی ہے, اتنے بیکٹیریا ہماری زبان میں ہمارے منہ کے اندر موجود ہوتے ہیں, لیونگ بیکٹیریا. نیچر اگر مہربان نہ ہوتی اور ایسے دیکھنے سے کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہوتے تو آپ پانی نہیں پی سکتے تھے, آپ دہی نہیں کھا سکتے تھے, آپ پھل نہیں کھا سکتے تھے. ذرا سا رائپ ہوا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھل کا سڑتا ہے, کیڑے چلنے لگتے ہیں. لیچی ہمارے یہاں ہوتی ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اوپر کیڑا تو نہیں, کیڑے نہیں پڑے. تو نیچر جو ہے
وہ نہیں چاہتی ہم بیمار ہوں. اس نے یہ 206 بونز دی ہیں ہم کو اور ہمیں اس کا یوز کرنا چاہیے. وہ ہم کرتے ہیں. کتنے لوگ ہم میں سے ایکسرسائز کرتے ہیں. یوگا بڑی اچھی ایکسرسائز ہے, کچھ نہیں یوگا کرنا, وہ بھی نہیں کرتے. پھر جب نہیں کرتے ہم لوگ ایکسرسائز, پسینہ نہیں نکلتا, ٹاکسین کا بس ہمیں 2 ہی راستے پتہ ہیں, اس کے علاوہ پتہ نہیں ٹاکسین کیا ہے, کیسے نکلیں گے. تو وہ جو ہے پھر نیچر نے دی ہے آپ کو جڑی بوٹی. سب سے پہلے آپ کو اس کے بعد میں نیوٹراسیوٹیکلز کہتے ہیں. نیوٹراسیوٹیکلز, تو نیوٹراسیوٹیکلز کا مطلب نیوٹریشن ایز فارماسیوٹیکل سے سیوٹیکل لیا. 1979 میں یہ ٹرم کوائن کی گئی, نیوٹراسیوٹیکلز, فوڈ ایز میڈیسن. اب ہمیں سب کو معلوم ہے کھیرے کے کتنے فائدے ہیں, ٹھیک ہے, مولی کے کتنے فائدے ہیں, کریلے کے کتنے فائدے ہیں. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ آیوروید کے اندر کہ شریر اگر روگی ہو جائے تو آپ کیا کریں, کڑوا کھائیں. جس طرح سے ہم لوگ آگے کو جھکتے رہتے ہیں, پیچھے کو بیٹھ نہیں ہوتے تو کمر آگے جھکنے لگتی ہے, ایک بیماری ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے ہونا چاہیے کہ نیوٹراسیوٹیکلز. اب ہمیں اس کے لیے بھی کتاب لسی منگوائیں کہ نہیں جی, کیا لیں گے کہ کوک لے لیں گے, ٹھیک ہے, چائے پی لیں گے, اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اس لیے جو ہے جب فوڈ ایز میڈیسن بھی ہم استعمال نہیں کرتے. ہمارے کھانے, ایک نواب صاحب تھے, ان کو کہ نیند کی پرابلم, ان کو بتلایا کہ آپ خشخاش کھائیے. حکیم نے, وید نے بتلایا نواب صاحب خشخاش کھائیے. اب وہ کھانا بڑا مشکل کام ہے, بیٹھے کھا رہے, تو ان کا جو شیف تھا اس نے دیکھا, اس نے کہا صاحب کیا کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کھانا مجھے نیند نہیں آتی. انہوں نے کہا رہنا تو میں رات میں کھلا دوں. اس نے قورمہ بنا دیا. اب اس میں خشخاش ڈالتی, قورمے کے اندر خشخاش ڈالتی. آپ سب لوگ جو گھر کی لیڈیز ہیں وہ ہوم میکر, اب ان کو وہ نہیں کہتے, ہاؤس وائف نہیں کہتے. اب آپ ہوم میکر ہیں, آپ ہر بیماری کی دوا گھر میں بنا کے دے سکتے ہیں. بہت سی جگہ سہارا آپ کے بغیر چلتا نہیں. ہمارا تو مشکل ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے. آپ ٹھیک ہے, بالکل صحیح راستے پہ جی. اندھے آدمی کی آنکھ کیا کام ہے, دیکھ نہیں سکتا. آنکھ کیا کام کرتی ہے, آنکھ, وہ آنکھ کوئی مار رہا بیچارہ, اس کی آنکھ. مبتلائے درد, درد سے گھرا ہوا. مبتلائے درد, کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ. مبتلائے درد, کوئی انگ ہو روتی ہے آنکھ. کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تو یہ کام اندھے آدمی کی آنکھ بھی کرتی ہے. آنسو تکلیف پہنچائیں گے تو وہ روئے گا. یہ جو ہے انسان کو نیوٹراسیوٹیکلز کہ اس سے ٹھیک ہو جائے, وہ بھی چاہیے. باقی سوالات بعد میں لے لیے جائیں گے کسی دن, پھر تشنگی دور ہو جائے گی. اس وقت تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ لوگ آئے. اور ایک شعر ہے کہ فاروق اپنی بات کو اتنا نہ کر طویل. طویل کا مطلب لمبا. فاروق اپنی بات کو اتنا نہ کر طویل, کہنا فقط یہ ان سے کہ چائے کا ٹائم ہو گیا.
Thank you, sir.